اولیتیں بہت ہیں آپ کی، تو ایمان لانے میں سب سے پہلے، معراج کی تصدیق کرنے میں سب سے پہلے، جان قربان کرنے میں سب سے پہلے، مال قربان کرنے میں سب سے پہلے، ہجرت میں ساتھ چلنے میں سب سے پہلے، پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی مصلی پر امامت کرنے والے سب سے پہلے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد دنیا سے جانے کے بعد حضور کے پہلو میں دفن ہونے والے سب سے پہلے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے اپنی قبر انور سے میں نکلوں گا اور سب سے پہلے ابو بکر کو اٹھاؤں گا، تو اس وقت حضور کے ساتھ اٹھنے والے بھی سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھاؤں سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ جمادی الاخر کی آج 22ویں شب ہے، اور رفیق دم ہجرت یار غار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق المولا الامام الصدیق قاتل الکفار والزندیق امیر المؤمنین و امام المشاہدین لرب العالمین سیدنا و مولانا الامام عبداللہ ابی بکر الصدیق عتیق شفیق رفیق المصطفیٰ فی الغار صاحب العز والافتخار مادر الصدق والصفا رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وصال، شب وصال۔ اور یہ جو دن ہیں جو ہم مناتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو یہ اللہ کے دن کون سے دن ہیں؟ تو تفسیر میں اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایام اللہ یا اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ کے خاص بندوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور ان میں سب سے افضل ترین دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی معراج کا دن ہے۔ اور پھر جب اللہ والوں کا وصال ہوتا ہے اور وہ جب قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے لیے جنت کی جو بہاریں ہوتی ہیں
وہ ان کے لیے اللہ کی خاص رحمتوں کا دن ہوتا ہے، اور اسی لیے ان کے ایسے دنوں کو عرس کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی یاد منانے پر ہمیں یہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو صدیق اکبر کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ ان پر ہم جتنا ناز کریں کم ہے، اور ان کے احسانات اس امت پر اتنے انگنت ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے احسانوں کا بدلہ تو میں نے دنیا میں عطا کر دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے احسانات صدیق اکبر کے، اور اتنی اولیتیں، اتنی افضلیتیں، اتنی فضیلتیں۔ پھر آپ دیکھیں صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی فضیلت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ یہ صحابہ کیا ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تو ان میں جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ اچھا، ایک طرف میرے آقا فرماتے ہیں، دیکھو اہل سنت ہم جو ہیں الحمدللہ یہ بہت بیلنس چلتے ہیں، اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے یہاں افراط و تفریط نہیں ہے۔ ایک طرف ہم صحابہ کا دامن بھی ساتھ میں رکھتے ہیں، ہاتھ میں رکھتے ہیں، دوسری طرف اہل بیت کی محبت بھی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، جیسا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار لگ گیا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی لیے لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب حضور نجم ہے، نجم ہے یعنی ستارے ہیں۔ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو نجم ہے، صحابہ کیا ہیں؟ نجم ہیں، ستارے ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ کی جو آل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ناؤ ہے۔ تو جب کشتیاں پرانے زمانے میں جب چلتی تھیں تو کشتی میں سوار ہونے والے سوار ہو کر کے سیف ہو جاتے تھے، لیکن ڈائریکشن کہاں سے ملتا تھا؟ تو وہ ستاروں کو دیکھتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اس پوری زمین کو ایک ایسا سیٹ اپ دے دیا ہے کہ اندھیری رات میں اگر کوئی مسافر سمندر کی لہروں پر تھپیڑے کھا رہا ہو، پھر بھی اللہ نے اس کے لیے ایک سہارا رکھا ہے کہ وہ اپنے ڈائریکشن کو آسمان میں دیکھ کے ڈھونڈ سکتا ہے۔ اللہ نے ایک قطب تارہ بنایا ہوا ہے، آسمان میں ایک تارہ ہے قطب تارہ، جو ہمیشہ شمال میں ہی رہتا ہے، نارتھ میں ہی رہتا ہے، اس کی ڈائریکشن کبھی چینج نہیں ہوتی۔ تو ناؤ چلانے والے اسی کو دیکھ کے اپنے ڈائریکشنز کو متعین کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے الحمدللہ۔ تو ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اچھا، صحابی کی فضیلت میں ایک مفہوم اور بھی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً 9 سے 11 مائلز تک اس کا سلسلہ چلا ہوا ہے، اور وہ پہاڑ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جنتی مدنی پہاڑ، مدینے والا پہاڑ، احد پہاڑ۔ تو کوئی میرا امتی جو صحابی نہیں ہے، غیر صحابی ہے، جو صحابی نہیں ہے، میرا کوئی امتی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، لیکن میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو وہ صحابی کو جو مرتبہ ملے گا وہ اس احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والے کو نہیں مل سکتا ہے۔ یہ صحابہ کی فضیلت ہے، اور اس میں پھر صحابی صدیق اکبر جیسا ہو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر جیسا ہو، کہ ہم سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں اگر کوئی افضل ترین انسان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔
تو جب ہم اولیاء کا عرس مناتے ہیں اور بڑی شان سے محبت سے مناتے ہیں تو ہمیں صحابہ کا بھی خیال اس طرح سے کرنا چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اور اس میں خاص طور سے آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں ایسا عاشق ہونا چاہیے اور ان کی یاد کو اس طریقے سے منانا چاہیے کہ ہمارے ایمان کو اس کے ذریعے سے تازگی ملے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ نعت شریف سنتے ہیں، اس کے بعد بات شریف آگے بڑھاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ابھی آپ آواز لگائیں گے تو اور اچھی آواز آئے گی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جوش پر جود و سخاوت کا ہے دریا تیرا، جوش پر جود و سخاوت کا ہے دریا تیرا، کبھی مایوس نہیں ہو کون ہے تیری طرح مالک و مولا کے قریب، اے شہ جو دو سخا صبر و صداقت کے نبی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ
وہ شان تجھ کو اللہ بنشین ہے، وہ عزت وہ شان آسمان زمین زمانہ کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا کیا جو وہ کرم ہے بتہا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا ہے سوا تیرے زمانے میں کسے سب کا خیال گر نہ ہو چشم عطا تیری تو جینا ہو محال اس لیے کہتا ہے یہ عاشق سلمان و بلال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر چمن آج ہے آباد جدھر کی نگاہ ہے سبھی فرد و بشر شاد جدھر کی نگاہ ہر طرف ان کا ہے میلا تیرا
سب مل کر پڑھیے نا، جس کے فیضان کی چادر ہے عریض اور وسیع، جملہ پیران طریقت میں ہے جو گوہر جو رفیع، تیری امت کے مشائخ ہیں سبھی جس کے مطیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس شفیع، تیری سرکار اس کو شفیع، میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کیا جو دو کرم ہے تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کا کلام، محبت رسول کا جام، تو ہم یاد بنا رہے ہیں صدیق اکبر کی۔ جانتے ہیں آپ کا نام کیا تھا؟ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کا نام تھا عبداللہ، یاد رکھیے کیا نام تھا، بولیے۔ اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب عتیق ہے۔ کیا لقب ہے آپ کا؟ عتیق ہے۔ عتیق کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حسن صورت میں، نسب میں ایسے یکتا تھے کہ آپ کو عتیق کہا گیا، مگر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہیں؟ سبحان اللہ، بنت صدیق، آرام جانے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر ہی کی تو دختر نیک اختر ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ یہ لقب جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے یہ لقب آپ کو عطا فرمایا۔ اور کیسے عطا فرمایا؟ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا، اللہ اللہ، وہ لمحہ بھی کیا پیارا رہا ہوگا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے ایک نگاہ کرم فرمائی اور ارشاد فرمایا ہذا عتیق اللہ من النار، فرمایا یہ اللہ کا یہ بندہ آگ سے آزاد شدہ ہے۔ عتیق کے معنی آزاد، کس سے آزاد؟ آگ سے آزاد، جہنم کی آگ سے آزاد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا، تبھی سے آپ کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ عتیق۔ آپ کا لقب ہوا عتیق۔ تو آپ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، آپ کا لقب عتیق۔ اور ایک روایت اور بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک طرف کعبہ نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے۔ پھر ہم سب کو اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا تو پڑھ ہی دیتا ہوں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ
کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو شہنشاہ کا روزہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں تشریف فرماتے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ آگ سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے سبحان اللہ کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا ایک لقب ہے صدیق کیا لقب ہے تو آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے آپ کو یار غار مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے آپ کو شفیق بھی کہا جاتا ہے کتنے القاب ہیں واہ واہ سبحان اللہ ایک ذات ہے اور انیک صفات ہیں ایک ذات ہے اور کتنی اولیتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے ایسا ہوا صدیق جو آپ کو کہا گیا وہ اسی وجہ سے ایک ہی وجہ اس کی یہ بتائی گئی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے بڑی سخت اس وقت مشکلیں تھیں بڑی سخت آزمائشیں تھیں یعنی وہ جو سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گزرا تھا تو وہ عام الحزن کہلاتا تھا عام الحزن یعنی غموں کا سال اتنی تکلیفیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس پورے سال میں اس میں گزرنا پڑا تھا تو اللہ نے کرم فرمایا اور اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلایا اپنا دیدار کرا کے تسلی عطا فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کمانو نمکاں کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی اور آپ معراج کے سفر سے جب واپس آئے اب ہر طرف تو شور و غوغا مخالفتوں کا ہی تھا کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے اس کے دو اہم باب ہیں ایک ہے آپ کی مکی زندگی اور ایک ہے آپ کی مدنی زندگی 63 سال کی عمر میں 53 سال آپ مکہ مکرمہ گئے اور 10 سال آپ مدینہ منورہ گئے زیادہ دن تو سختی کے ہی گزرے 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر جب آپ کو اللہ نے معراج کا سفر عطا فرمایا وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ نے جب مکے والوں کے سامنے اس سفر کا بیان فرمایا اب یہی وہ قوم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق کہتی ہے الامین کہتی ہے صادق سچ بولنے والے
جانتے تھے کہ یہ جو بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں. اچھا کسی دشمن کو بھی ہمت نہیں تھی کہ حضور کی زبان حق ترجمان سے نکلا ہوا کوئی بات وہ رد کر سکے، کیونکہ جانتے تھے کہ ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. لیکن جب حق واضح ہوتا ہے نا تو کچھ لوگوں کے دلوں پر ایسی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. تو اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر کر دی ہے. وہ کچھ بھی آپ ان کو کتنے بھی معجزے دکھاؤ گے وہ مانتے نہیں ہیں. ماننے کے لیے تو نہیں مانتے وہ. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ کل رات مجھ کو معراج ہوئی، میں یہاں سے نکلا، پھر میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں میں نے بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت کی، پھر وہاں سے میں آگے نکلا اور پھر میں سدرۃ المنتہا گیا، پھر وہاں سے تنہا گیا، پھر لامکان کی منزلوں پہ پہنچا، پھر اللہ کا دیدار کیا، جنت کا معائنہ کیا، جہنم کا مشاہدہ کیا، لوگوں کے اعمال کو دیکھا. سب کچھ دیکھنے کے بعد ان نعمتیں پانے کے بعد میں واپس آتا. اب ابو جہل کو موقع مل گیا. وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ صدیق اکبر کو ان سے دور کرے. اب موقع ملا کہ پکڑ لیا. ابو بکر تم نے سنا کوئی اگر ایسا کہتا ہے کہ میں رات میں یہاں سے نکلا، بیت المقدس گیا، وہاں سے نکلا، میں آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گیا اور یہ دیکھا ہو جائے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آسمان میں جا کے کوئی واپس آ جائے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ کس نے کہا ہے؟ وہی تمہارے دوست. اب یہ سمجھا کہ اب تو یہ بولیں گے یار یہ کیسے بات ہو سکتی ہے، وہی تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو وہ سچے ہیں. سبحان اللہ، انہوں نے کہا تو وہ سچے ہیں. تم سب جھوٹے ہو سکتے ہو لیکن حضور جھوٹے نہیں ہیں. وہ کیسے ہیں؟ وہ سچے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں صدیق اکبر کی شان بیان فرماتے ہوئے ایک آیت اللہ نے نازل قرآن پاک میں فرمائی جس سے صدیق اکبر کی شان ظاہر ہوتی ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اللہ فرماتے ہیں وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی. اللہ اکبر. یہ آیات قرآنی سے جن کی شان ظاہر ہوتی ہے ہماری زبان ہے کہاں کہ ان کی شان ہم بیان کر سکیں. ہم تو صرف آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا دیں گے تو شان خود ہی بیان ہو جائے گی. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو اسی موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صدیق اکبر سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ابو بکر تم تو صدیق ہو. کیا فرمایا؟ ابو بکر، کیونکہ وہ واقع میرا سنتے جاتے اور کہتے جاتے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ. یہی بولتے حضور آپ جو بولیں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کبھی جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے، جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہی حق ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اسی لیے آج بھی سنہری جالیوں کو سامنے دیکھیے، وہاں پر اوپر جو اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین. یہ آپ کو یہ کلمہ وہاں آج بھی لکھا ہوا نظر آئے گا کہ وہ قوم جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا نبی نہیں مانتی تھی، وہ بھی حضور کو صادق مانتی تھی، امین مانتی تھی، امانت دار مانتی تھی. اور اسی نبی نے صدیق اکبر کو ان کی گواہی پر کیا فرمایا کہ تم کیا ہو؟ صدیق ہو. اب اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہا کرتے تھے. اور مکے میں یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ خانہ کعبہ وہاں پر ہے تو جو قبیلہ ہے نا، ہر ایک قبیلے الگ الگ قبیلے تھے. اس میں قبیلہ قریش جو تھا وہ بہت معزز قبیلہ مانا جاتا تھا. تو صدیق اکبر بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہر معزز قبیلے کو کوئی نہ کوئی منصب ضرور دیا جاتا تھا. ان کو کچھ نہ کچھ ایک کیا کہتے ہیں پاور دیا جاتا تھا، کوئی عہدہ دیا جاتا تھا، کوئی رسپیکٹ دیا جاتا تھا. تو یہ اس میں سے ایک منصب جو تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وراثتاً سپرد ہوا تھا. وہ تھا کہ دیت مقرر کرنا. جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی جو دیت ہوگی، اس کا خون بہا ہوگا، اسے مقرر کرنا، اسے اکٹھا کرنا. یہ بنو تمیم کا کام تھا.
اور یہ منصب صدیق اکبر کو وراثتاً سپرد ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ یہ بھی مکے کے معززین میں بہت عزت دار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے بہت طویل عمر پائی تھی، اور اسی لیے ایک اولیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی حاصل ہوئی کہ آپ خود بھی صحابی ہیں، پھر آخری عمر میں حضرت ابو قحافہ نے بھی اسلام قبول کیا تو صدیق اکبر کے والد بھی صحابی ہیں، پھر اس کے بعد صدیق اکبر کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور پھر بیٹے کے بیٹے بھی صحابی ہیں۔ تو 4 نسلوں کو صحابیت کا شرف اگر کسی کے حصے میں آیا ہو تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ایسی اولیت اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ کتنی اولیتیں اللہ نے عطا فرمائی، کتنی افضلیتیں اللہ نے عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد 97 سال میں آپ کے والد نے وفات پائی۔ اتنی طویل عمر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی جو والدہ رہی ہیں ان کا نام سلمہ بنت سخر اور کنیت ان کی ام الخیر ہے۔ یہ بھی آغاز اسلام میں شروع میں ہی مسلمان ہوئے، اور ان کی وفات بھی جب صدیق اکبر کا دور خلافت آیا تو اس وقت آپ کی وفات ہوئی۔ تو اس حساب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ آپ کے والدین دونوں صحابی، دونوں دولت اسلام سے مشرف ہوئے، اور زمرہ اصحاب رسول میں وہ شامل تھے۔ پیشے کے اعتبار سے آپ تجارت کرتے تھے، بزنس مین تھے، اللہ نے بہت نوازا تھا، بہت بڑے ممتاز تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں شام، جس کو آج کل سیریا کہتے ہیں، یمن، اس کو آج بھی یمنی بولتے ہیں، اپنے ملٹیپل ٹائمز آپ نے شام کا سفر کیا، یمن کا سفر کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو اس وقت اس زمانے میں درہم اور دینار چلتے تھے، روپیے نہیں ہوتے تھے۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار جو ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں 40,000 درہم آپ کے پاس تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو، لیکن وہ سارا کا سارا مال صدیق اکبر نے رسول اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، سبحان اللہ، اسلام کی نصرت میں، اسلام کی حمایت میں۔ تو یہ اولیت بھی صدیق اکبر کو حاصل ہوئی، یہ اولیت بھی سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا کہ سب آپ لوگ لا کر کے اسلام کو مال کی اور جو کچھ بھی آپ دے سکیں اس کی ضرورت ہے تو سب لوگ لا کے جمع کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ کبھی تو میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، کبھی تو آگے بڑھ جاؤں۔ اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، خاص طور سے صحابہ کرام، وہ سبقت نیکیوں میں ہی لے جانے کی کوشش کرتے تھے، برے کاموں میں سبقت لے جانے کی بات نہیں ہوتی تھی، وہاں پر نیکیوں میں۔ ہم لوگ آج کل سست ہو گئے، ہم لوگ نماز کے بارے میں اگر مفتی صاحب سے یا کسی عالم سے پوچھتے بھی ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ کم سے کم کتنا پڑھنے کا، عشاء اتنی پڑھیں گے تو چلے گا نا۔ خیر میں اس میں کچھ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ اللہ والے ایسے تھے کہ پوچھتے تھے کہ حضور اور کتنا کروں، اور زیادہ کتنا کروں، اور زیادہ کتنا کروں۔ جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات وہاں سے اب یہاں آ رہی ہے واپس، مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ غزوے کی، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے مال کی قربانی مانگی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود بھیجتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ پر کتنا وقت درود میں خرچ کروں؟ کیا میں دن اور رات کا چوتھائی حصہ یعنی 1/4، جیسے 24 آورس ہیں تو 1/4 کتنا ہوا؟ 6 آورس۔ تو کیا میں 6 آورس 6 گھنٹہ آپ پر درود بھیجنے میں خرچ کر دوں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری مرضی، مگر اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔
انہوں نے عرض کیا حضور پھر آدھا حصہ یعنی 12 آورز. اب اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دوں اور پھر صرف درود شریف پڑھتا ہوا بیٹھ جاؤں، بلکہ نماز وغیرہ کی پابندی، باقی جو فرائض میرے ذمے ہیں وہ سب کر کے پھر میرے پاس جو وقت بچتا ہے تو میں کوئی اور وظیفہ نہیں بلکہ کیا کرنا چاہتا ہوں، درود شریف ہی پڑھنا چاہتا ہوں. تو کتنا پڑھوں؟ کہا میں حضور آدھا حصہ. پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری مرضی، لیکن زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر وہ سمجھ گئے کہ حضور چاہتے ہیں کہ زیادہ کرو. کہا حضور پونا حصہ، 3/4. پھر بھی میرے آقا نے فرمایا تمہاری مرضی، زیادہ کرو تو بہتر ہے. یہاں یہ نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی درود شریف ہی پڑھتے رہو گے تو دوسری دعائیں کب کرو گے، دوسرے وظائف کب کرو گے. اس سے بہتر کیا وظیفہ ہے؟ اس سے بہتر کون سا وظیفہ ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میں اپنا سارا وقت آپ پر درود و سلام بھیجنے میں ہی خرچ کروں گا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا اور تمہارے تمام کاموں کے لیے کفایت کرنے والا بھی ہو جائے گا. سارے کام تمہارے بن جائیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں نا، کبیرہ، وہ توبہ کے ذریعے معاف ہوتے ہیں. سچی توبہ کرے اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن جو گناہ ادھر ادھر جانے انجانے میں چھوٹے ہوتے رہتے ہیں، ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ تمنا کیا رہتی تھی، کبھی تو میں صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن موقع ہی نہیں ملتا تھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی بھی کس کی نیکیاں ہیں؟ اب یہاں ایک بات باریک بات عرض کرتا ہوں. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں جواب دیا کہ عائشہ مجھے کیا پتا، میں کیسے اس سوال کا جواب دوں، یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آسمان میں ستارے کتنے، تو میں کیسے جواب دوں گا. پہلے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا آسمان میں کتنے ستارے، تب آپ اس کو ایکول کر سکتے ہیں. حضور تو اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود. سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا عائشہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم ہیں، جن کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان میں ستارے. عرض کرتی ہیں حضور اس حضرت عمر ہیں، میں تو سمجھی تھی میرے باپ ابو بکر. تو پھر میرے باپ ابو بکر کا کیا کہنا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیاں. سبحان اللہ. یہ اولیت اور یہ فضیلت بھی اللہ نے عطا فرمائی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا شان ہے سبحان اللہ. تو میرے آقا نے فرمایا کہ لاؤ اسلام کو جو ضرورت ہے اس کے لیے تم اپنی اپنی قربانی پیش کرو. اب اتفاق سے اس وقت فاروق اعظم کے پاس بہت مال تھا اور صدیق اکبر کے پاس اس وقت اتنا مال نہیں تھا. تو فاروق اعظم نے سوچا کہ اب کم سے کم آج تو صحیح میں ان سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. اب یہاں حسد نہیں ہے، اس میں رشک ہے. رشک، حسد الگ ہے اور رشک الگ ہے. حسد کیا ہے؟ کسی کے پاس مال ہو، آدمی سوچے یار یہ سب برباد ہو جائے، اس کے پاس اتنا کیوں، تو یہ حسد ہوا.
جو بربادی. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد نہیں کرنا چاہیے، لیکن رشک کرنا، یا اللہ کیا اس کو تو نے دیا، تیرا شکر ہے، ایسا مجھے بھی مل جائے. تو اس کا چھین کے کیوں؟ مجھے مل جائے. آپ یہ دعا کرو نا اللہ مجھے بھی دے دے، لیکن اس کو کیوں دیا، مجھے نہیں دیا. یہ دعا کس نے کرنے کہا آپ کو؟ یہ طریقہ کون سا ہو گیا جناب؟ اپنے بزرگوں کے ساتھ رہنے سے ہم کو یہ سیکھنے ملتا. اسی اسماعیل حبیب مسجد میں ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا تھا. حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی تشریف لائے تھے. بہت میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں کافی ینگ تھا آپ لوگوں کی طرح. تو یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا مفکر اسلام تشریف لائے. تو ہمارے اس وقت کے ایک مبلغ نے مفکر اسلام علامہ صاحب قمر الزمان خان صاحب کی محبت میں اناؤنسری کرتے ہوئے، ان کو بلاتے ہوئے کہا کہ یہ تو ایسے ہمارے درخشاں ستارے ہیں وغیرہ. اس وقت جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوں گے وہ، مگر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمریں بھی مفکر اسلام کو عطا کر دے، یہ اسی دین کی خدمت کریں. تو حضرت مفکر اسلام مائک پر تشریف لائے. فرمایا میرے عزیز، آپ سے یہ کس نے کہا کہ آپ ایسی دعا کریں کہ اللہ آپ سے لے کے ہمیں عطا کرے؟ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے وہ آپ کو بھی دے اور ہم کو بھی دے. آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں کہ آپ سے چھین کے ہم کو دے؟ اس کے پاس کیا کمی کہ آپ سے لے کے دے گا، کہ آپ کی عمر لے گا اور پھر ہم کو دے گا. وہ آپ کو بھی عطا کرے اور ہم کو بھی عطا کرے. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی نظریں بڑی وسیع ہوتی ہیں، بہت براڈ سینس ہوتا ہے ان کا. ہم لوگ بہت نیرو سوچتے ہیں کہ یہ اس کا ختم ہو جائے سب تو مجھے ملے. ایسا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے حسد. لیکن رشک کیا ہے؟ رشک کیا ہے؟ اے اللہ اس کو تو اور دے، مجھے بھی دے. خزانہ کس کا ہے؟ اللہ. اب سمندر میں سے اگر آپ 5 ڈول پانی نکالو تو سمندر میں کوئی کمی ہونے والی ہے؟ وہ تو ویسے ہی رہے گا نا. تو سمندر کا بھی کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے. اللہ کی رحمت وہ ایسی عظیم ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ عظمت اس کی کیا ہے، اس کی برکتیں کیا، اس کی رحمتیں کیا. تو ہم کو کم نہیں سوچنا چاہیے، سب کے لیے سوچنا چاہیے. بلکہ کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی اگر نعمت دی ہو تو پھر یہ دعا کرنی چاہیے اللہ اس میں تو اور زیادہ دے. تو پھر اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتا. جو دعا کرتا ہے نا اس کو کوئی کمی نہیں ہوتی. پھر یہ پازیٹیو مائنڈ رکھنا چاہیے اور دعائیں بھی ایسی کرنی چاہیے. تو فاروق اعظم نے سوچا کہ آج تو کم سے کم میں نیکیوں میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا. اب سب کا مال رکھا ہوا ہے. فاروق اعظم نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو مال تھا وہ آدھا مال لا کر کے انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کر دیا. 50%. اور 50% بھی اتنا زیادہ تھا کہ وہ سب کی نگاہوں میں آ رہا تھا کہ عمر نے اتنا مال، فاروق اعظم نے اتنا مال پیش کیا. صدیق اکبر نے کیا کیا؟ زیادہ نہیں تھا لیکن گھر میں جو تھا وہ سب لے کے آ گیا. روایتوں میں یہ لکھا ہے، کتابوں میں، بزرگوں سے بھی یہ سنا، علماء سے سنا کہ کرتے میں جو بٹن لگتے ہیں، جبے میں یہ بٹن بھی توڑے اور وہ بھی ڈال دیا اس میں کہ کسی کے کام آ جائیں گے. اور اپنے لیے کیا کیا؟ جنگل سے ببول کے درخت کے کانٹے لا کے اس کو ایسے لگا دیا. کہا مجھے بٹن کی کیا ضرورت ہے، یہ کانٹوں سے بھی میرا کام چل جائے گا نا، لیکن یہ کسی میرے مسلمان بھائی کے کام آ جائیں گے یہ بٹن. کیا تھنکنگ ہے، آپ سوچئے کیا تھنکنگ ہے. پھر سوچا کہ کسی کے کپڑے اگر پھٹے ہوں گے، پیون لگانا ہوگا تو سوئی کی ضرورت پڑے گی. تو اس زمانے میں گھروں میں سوئیاں جو ہے دیواروں میں ایسی ٹوچ کے رکھی جاتی تھی. تو ایسا ہاتھ پھیر پھیر کے دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی سوئی ہے تو وہ بھی پیش کر دو، سوئی بھی نہ رہ جائے. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی کچھ نہیں چھوڑا، سوئی بھی نہیں چھوڑی بلکہ وہ بھی لا کر کے شامل کر دیا. یا رسول اللہ یہ سب حاضر ہے، یہ سب حاضر ہے سب. اور خود ہے نا ایک کمبل اوڑھ کے، کمبل پہنا، اس کو وہ ببول کے کانٹے لگا دیے ایسے، اور اس حالت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ہمارا جیسا کوئی آدمی تو مسجد میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ لے کے میں پہن کے جاؤں گا، میں تو تیار ہو کے جاؤں گا نا پورا. یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے. میرے آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ کس کا؟ تو فلاں نے کہا یہ میرا، فلاں نے کہا، فاروق اعظم نے کہا یہ کس؟ حضور نے فرمایا یہ کس کا؟ فاروق اعظم آگے بڑھ گئے، حضور یہ میرا مال ہے. اچھا عمر اپنے لیے گھر والوں کے لیے؟ کہا حضور 50%، آدھا اپنے لیے رکھا ہے گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کی بارگاہ میں اللہ اس کے رسول کے لے کر کے آیا. اچھا
پھر دوسرا جو صدیق اکبر کا جو مال رکھا ہوا تھا میرے آقا نے وہاں نظر فرمائی. تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ مال زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا ابو بکر کا مال ہے, کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا. ابو بکر تم کیا لائے؟ حضور جو کچھ تھا سب لے کر کیا, جو کچھ تھا سب لے کر کیا. گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا. اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے. میرے لیے اور کوئی کسی کی ضرورت نہیں, یہ مال سب آپ لے لیجئے, آپ ہیں نا میرے, آپ ہیں نا میرے, بس اللہ ہے نا میرے ساتھ بس. اسی لیے ڈاکٹر اقبال پکار اٹھتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں مجھے بھیجا ہے اور اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے. اب میرے آقا نے نگاہ کرم اٹھائی تو صدیق جبریل امین اسی طرح کے کمبل پہنے ہوئے اور ویسے ہی ببول کے کانٹے لگے ہوئے. جبریل اس سے پہلے تم کو اس لباس میں نہیں دیکھا. حضور ایک میں ہی نہیں, عرش کے سب فرشتوں نے آج یہی لباس پہنا ہوا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ابو بکر سے سلام کہنا اور اس سے یہ پوچھنا کہ کیا وہ اس حال میں مجھ سے راضی ہے. اللہ فرما رہا ہے ابو بکر سے پوچھنا کہ کیا وہ راضی ہے. تو صدیق اکبر رونے لگے, اپنے بس اس طرح سے رونے لگے, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں, میں اپنے رب سے راضی ہوں. سبحان اللہ, یہ فضیلت یا ولیت کسی اور کو نہیں عطا کی گئی, صرف صدیق اکبر کو عطا کی گئی. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق المولا الامام الصدیق قاتل الكفار والزندیق امیر المؤمنین و امام المشاہدین لرب العالمین سیدنا مولانا الامام عبداللہ ابی بکر الصدیق عتیق شفیق رفیق المصطفیٰ فی الغار صاحب العز والافتخار معدن الصدق والصفا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. وقت ہو گیا ہے ورنہ بہت کچھ, ابھی میں نے آیت جو پڑھی ہے وہ تو ابھی میں نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب غار ثور میں حضور کے ساتھ صدیق اکبر رہے ہیں, سبحان اللہ, اور صدیق اکبر کو تشویش ہوئی کہ کہیں رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, تو حضور فرماتے ہیں لا تحزن, غم نہ کر ابو بکر, غم نہ کر, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ رفاقت صرف صدیق اکبر کو حاصل ہوئی, وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا, وہ اکیلے صدیق اکبر تھے جو رسول اللہ کی خدمت میں مامور تھے, غار ثور میں تھے اور ان برکتوں کو لوٹ رہے تھے. سبحان اللہ, یہ سعادت بھی کس کو حاصل ہوئی؟ صدیق اکبر کو. یہ سلسلہ انشاءاللہ میں جاری رکھ رہا ہوں, کل بھی میرا بیان ہے یہاں مدرسہ قادریہ چشتیہ علی مر اسٹریٹ پائدھونی پر, تو وہاں عشاء کے بعد اسی ٹاپک کو میں انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا, اس لیے آج اسی پر مختصر کرتا ہوں. اور پرسوں منڈے کو بھی یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا, کیونکہ یہ ذات گرامی ایسی ہے کہ 15 20 40 منٹ میں کہاں اس پر کچھ بات کی جا سکتی ہے, ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا. تو منڈے کو پیر کے دن انشاءاللہ صورتی محلہ کی جو مسجد حکیم دائم مسجد, صورتی محلہ جے جے کے ناکے سے لیفٹ جانے کے بعد جو ٹورڈز دو ٹاکی جو راستہ جاتا ہے, تو صورتی محلہ کی مسجد بڑی, وہاں پر عشاء کی نماز کے بعد اسی موضوع پر میں اپنی سعادت کیا کہوں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمائے. تو اولیتیں بہت ہیں آپ کی, تو ایمان لانے میں سب سے پہلے, معراج کی تصدیق کرنے میں سب سے پہلے, جان قربان کرنے میں سب سے پہلے, مال قربان کرنے میں سب سے پہلے, ہجرت میں ساتھ چلنے میں سب سے پہلے, پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی مصلی پر امامت کرنے والے سب سے پہلے, بولیے نا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد دنیا سے جانے کے بعد حضور کے پہلو میں دفن ہونے والے سب سے پہلے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے اپنی قبر انور سے میں نکلوں گا اور سب سے پہلے ابو بکر کو اٹھاؤں گا. تو اس وقت حضور کے ساتھ اٹھنے والے بھی سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولیے نا محبت سے, تڑپ کے بولیے.
تو کچھ اشعار آج ہم نے ایک منقبت ریلیز کی ہے ہمارے ساتھی ندیم نوری صاحب کی لکھی ہوئی، جو آج اسدیہ چینل پہ ریلیز ہوئی ہے. اس کے کچھ اشعار سن لیجئے، بعد میں پوری منقبت آپ وہ جو ریلیز ہوئی ہے اس کو سن لیجئے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، لب پہ جاری ہے مدحت سیدی، لب پہ جاری ہے مدحت سیدی، واہ مجھ پر بھی رحمت سیدی، ثانیت نین اذہما فی الغار، معتبر ہے رفاقت سیدی، معتبر ہے رفاقت سیدی، حق تعالی کہے جسے اتقا، حق تعالی کہے جسے اتقا، مرحبا شان و شوکت سیدی، مرحبا شان و شوکت، وہ عمر ہو غنی ہو یا حیدر، وہ عمر ہو غنی ہو یا حیدر، سب نے کی ہے اطاعت سیدی، سب نے کی ہے اطاعت سیدی، ذکر جب بھی وفا کا ہوتا ہے، ذکر جب بھی وفا کا ہوتا ہے، یاد آتے ہیں حضرت سیدی، یاد آتے ہیں حضرت سیدی، ایک دل میں سما نہیں سکتے، ایک دل میں سما نہیں سکتے، حب حیدر عداوت سیدی، حب حیدر عداوت سیدی، اہل سنت سے ہو نہیں سکتا، اہل سنت سے ہو نہیں سکتا، منکر افضلیت سیدی، منکر افضلیت سیدی، کون اس کو گھٹائے گا نوری، حق بڑھاتا ہے عزت سیدی. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.